अस्सलाम वालेकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तां किस नंबर 12 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तैयार हो जाओ, इंस्टीट्यूट चले, जवार ने कहा। मैंने नहीं पढ़ना, जलन ने सूसू करते हुए कहा। क्यों नहीं पढ़ना, जवार ने पूछा। मेरा दिल नहीं कर रहा, जलत ने कहा। क्या करने का दिल करता है तुम्हारा कत्ल, जलत ने चीख कर कहा। दफ़ा हो जाओ सब मेरी ज़िंदगी से, मुझे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, जलत ने रोते हुए कहा। मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने किया भी नहीं है, जलत ने रोते हुए कहा। जवार से दुआ मांगना, कभी खुदा तुम्हें बेटी ना दे वरना वो भी उजड़ जाएगी। एक मर्द अपनी जवानी से बेटी का नसीब लिखता है और तुम्हारी जवानी देख कर नहीं लगता मेरी बेटी का नसीब अच्छा होगा। और जलद बाहर निकल गई और जवार शाह सोचों में गुम था। बाजी पलवशा और वाडा ने फिर बात नहीं की और वो लोग वापस इस्लामाबाद जवार के घर आ गए। आज पूरा इस्लामाबाद घूम कर रात को वापसी का सफ़र करना था। सबसे पहले वो सब फैसल मस्जिद गए, वहाँ 2 घंटे रहे और फिर वो एफ लाइन पार गए, वहाँ से दामनी को गए और फिर वापस वो लोग जवार के घर आए। अच्छा सा डिनर करके सब ने हॉस्टल रवाना होना था। दोनों बसें हॉस्टल की तरफ रवाना थी कि अचानक एक बस में शोर मच गया। पलवशा नहीं है और फिर बसें रुकी। दोनों में पलवशा नहीं थी। जवार वापस घर की तरफ गया क्योंकि वो दामलिकू से घर आई थी। जवार सब ठीक है, आलिया बेगम ने जल्दी से जवार के घर में दाखिल होते हुए पूछा। तो ऊपर लड़कियों की पोर्शन में गया। वो उसे वहाँ नज़र न आई तो जवार को वाशरूम का ख्याल आया। वाशरूम का दरवाज़ा खुला तो उसे पलवशा वहाँ साइड पर बैठी हुई नज़र आई। तो जवार ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तुम ठीक हो, जवार ने एकदम पूछा। नहीं सर, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दम घुट रहा था, पलवशा ने जल्दी से कहा। जवार ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद पानी भर कर दिया। पलवशा की हालत कुछ बेहतर हुई तो जवार शाह ने उसे कपड़े दिए और शावर लेने का कहा और ख़ुद नीचे कॉफ़ी बनाने आ गया। और दोनों ने कॉफ़ी पी और ख़ुद भी रवाना हुए। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, जवार ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। पता नहीं सर, मैं वॉशरूम में थी, किसी ने लॉक कर दिया, पलवशा ने जल्दी से कहा। जिसने भी ये सब किया है उसे हिसाब देना होगा, जवार ने गुस्से से कहा। सर माफ़ कर दे वरना मैं और आप साथ यूँ ना होते। थोड़ी देर बाद जवार पलवशा को लेकर आइसक्रीम बार में गया और आइसक्रीम खिलाई और फिर से दोनों ने बातों के दौरान सफ़र जारी किया। और थोड़ी देर बाद पलवशा जवार के बाजू पर सो गई और बाकी सफ़र बहुत खामोशी से गुजरा। अज़ानों के वक्त दोनों जवार के अपार्टमेंट में पहुँचे और पलवशा आते ही वहाँ बेड पर सो गई और जवार सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा। वो बहुत हसीन लग रही थी। उसे देखते देखते जवार भी सो गया। दिन को 2 बजे पलवशा ने आंखें खोली तो खुद को बेड पर देखा तो वो हैरान हो गई। फिर याद आया वो जवार के घर आई थी। थोड़ी देर बाद जवार ने उसे नाश्ता बना कर दिया और फिर हॉस्टल छोड़ने आया। पलवशा खामोशी से अपने रूम की तरफ चली गई। सफ़र की बहुत ज़्यादा थकावट थी, सब लड़कियों की तरह पलवशा भी सो गई। पेपर्स के बाद बच्चों की छुट्टियां हो गई तो पलवशा अपने घर चली गई। तो जवार एक दिन अपनी फैमिली को लेकर उनके घर गया और यूँ आलिया बेगम ने उन लोगों से रिश्ता मांगा और उन्हें कोई इतराज़ न था। और फिर पलवशा को जवार के नाम की अंगूठी पहना दी गई। वो बोली नहीं समा रही थी। वो ख़ुद को जन्नत की हूरों से ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसकी किस्मत में एक शहज़ादा आ गया है, वरना कबायली लड़कियों के नसीब इतने अच्छे नहीं होते। वो किसी भी वक्त हवस का निशाना बन जाती है। इलेक्शन के दिन तक कबायली लोगों से वोट मांगने के लिए पार्टी आई और उस पार्टी में समीर भी था। जब उसकी नज़र पलवशा पर पड़ी वो दुनिया भूल गया। लेकिन अल्ताफ़ साहब ने इलेक्शन के दिन मुहतात रहने का कहा था, जिसकी वजह से वो सिर्फ दूर से अपने मन की तसल्ली करता रहा। और इलेक्शन के बाद क्लासेस लग गई, पलवशा कॉलेज आ गई। लेकिन अब सबको पता था कि पलवशा की मंगनी हो गई है, लेकिन किसके साथ हुई है ये कोई नहीं जानता था।
وہ اور زوار ضرورت سے زیادہ قریب ہو گئے، اب اکثر کانا باہر کھانے چلے جاتے تھے۔ سمیر الیکشن کے بعد پاگلوں کی طرح پلوشا کو ڈھونڈنے لگ گیا، لیکن وہ قبائلی علاقے میں نظر نہ آئی تو وہ اپنے ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس نے جو چاہا تھا اسے حاصل ہوا تھا۔ لڑکیوں کی عزت اتارنا اس کے لیے نارمل تھا۔ اکثر لڑکیوں کے ریپ کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ باپ کے شے پر وہ خدا کو بھول گیا اور اسے کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی کراچی میں وہ مال میں گھوم رہا تھا کہ اسے پلوشا کسی لڑکی کے ساتھ نظر آئی۔ وہ اس پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ وہاں وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے پلوشا کا پیچھا کیا اور اس کا ہاسٹل دیکھ لیا۔ لیکن وہ ہاسٹل سے بہت کم نکلتی تھی، اگر نکلتی تو زوار کو بتا کر، اور اس کے پیچھے زوار کے بندے ہوتے۔ پلوشا کا نمبر سمیر کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے پلوشا کو کال ملائی اور کہا، تمہارا باپ بیمار ہے، اس کا علاج ہم کر رہے ہیں، تم ملنے آ جاؤ۔ زوار کی وجہ سے وہ کراچی میں پلوشا کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو پلوشا پریشان ہو گئی اور زوار کو میسج چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی، لیکن بابا ٹھیک تھا تو وہ ریلیکس ہو گئی۔ آج اسے دوسرا دن تھا۔ زوار کا میسج واپس آنے کا آیا ہوا تھا تو پلوشا اسے سرپرائز دے کر واپس آ رہی تھی۔ وہ جیسے جو کراچی کی حدود میں بس سے اتری، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور اسے بے ہوش کر کے لے گئے۔ جب پلوشا کے بابا کو 3 گھنٹے تک پلوشا کی کال نہ آئی تو انہوں نے بنا سوچے زوار کو کال ملائی اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا، تو زوار جلدی سے بس اسٹیشن کی طرف آ گیا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ بس نے 3 گھنٹے پہلے تمام ممبر کو اتار دیا تھا۔ تو زوار نے ہر جگہ کو دیکھنے کے لیے اپنے بندے چھوڑ دیے اور خود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر سارے روڈ کے کیمرے ہیک کیے۔ اور اسے بس سے پلوشا اترتی ہوئی دکھائی دی۔ تھوڑا سا آگے وہ بڑھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ماسک رکھ کر بے ہوش کیا۔ وہ 3 لوگ تھے۔ زوار نے ان کی پکچر کیپچر کی اور گاڑی کو دیکھتا رہا کہ کہاں جا رہی ہے، اور پھر وہ گاؤں کی طرف بڑھ گئی اور کیمرے ختم ہو گئے تو زوار اسی روڈ کی طرف بڑھا۔ 2 گھنٹے سے پہلے پلوشا کو ہوش آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک عالیشان بیڈ پر موجود تھی، لیکن سامنے جو دیکھا صوفے پر ایک شخص نظر آیا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلوشا نے غصے سے پوچھا۔ بہت جلد جان جاؤ گی، کیوں لایا گیا ہے تمہیں؟ ہمارا مالک آ رہا ہے، اسے خوش کرنا ہے، وہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے، اگر وہ خوش نہ ہوا تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ اور وہ شخص چلا گیا اور ایک اور مرد اندر آیا۔ تم کتنی پیاری ہو، کب سے شکار کرنا چاہا لیکن ہاتھ ہی نہیں لگی۔ آج قسمت سے ہاتھ لگی ہو، اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہیں پر وہ دریندہ نہیں رکا، اس نے پلوشا کے کپڑے پار ڈالے۔ پلوشا رونے لگی، لیکن سمیر کو فرق نہ ہوا اور اسے جگہ جگہ کاٹنے لگا اور سگریٹ جلائی۔ سگریٹ سے پلوشا کی جلد کو جلانے لگا۔ سمیر جس جسم کو استعمال کرتا ہے وہ دوسروں کے قابل نہیں چھوڑتا، سمیر نے غرور سے کہا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، پلوشا نے چیختے ہوئے کہا۔ تم ہمارے لیے مال غنیمت ہو اور مال غنیمت کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اور پھر سمیر نے اپنے کپڑے اتارے اور آخری حد تک گیا۔ وہ ظالم درندہ پل چکا تھا جس نے ایک لوہیز گلی کو اجاڑ ڈالا۔ اسے اجاڑتے ہوئے دکھ بھی نہ ہوا کہ ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ 2 گھنٹے بعد پلوشا رو رو کر ایک سائٹ پر لڑک گئی تو سمیر اٹھا اور کپڑے پہنے اور پلوشا کو ہاسپٹل شفٹ کیا۔ وہ ڈاکٹر جانتے تھے کہ سمیر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر پلوشا کو اس حالت میں کوئی بھی دیکھتا تو وہ کہہ دیتا کہ اب تو قیامت آ ہی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل اکٹھے ہو گئے اور پلوشا کی بربادی پر بادل بھی خوب روئے۔ اس رات ایسا لگتا تھا کہ آج آسمان پھٹ جائے گا۔ پوری رات ایک منٹ کے لیے بارش نہ رکی۔ زوار نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملی اور بارش بھی نہیں رک رہی تھی۔ زوار ایک گاؤں میں آ چکا تھا تو وہ اس گاؤں میں بنے ہاسپٹل میں آ گیا۔ وہ ابھی اندر گھسا ہی تھا کہ اسے لگا کہ یہاں پلوشا موجود ہے، شاید عشق میں آگاہی کے در کھلے ہوتے ہیں۔ زوار اس خوشبو کے پیچھے گیا تو وہ ICU کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کوئی مریض ہے؟ زوار نے ایک نرس سے پوچھا۔ وہ شاید ایک قبائلی لڑکی ہے، اسے اس محلے کے درندوں نے روند کر یہاں چھوڑا ہے۔
تو زوار کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے دیکھنا ہے، زوار نے کہا۔ سوری سر، وہ اس حالت میں نہیں کہ آپ مل سکیں۔ میں تمہیں 10 کروڑ دوں گا۔ تو وہ نرس مان گئی اور زوار کو آئی سی یو میں لے گئی، اور جیسے جو زوار کی نظر سامنے پڑی اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ہاں، وہ پلوشا ہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان اور سوجن تھے۔ سامنے ہی وہ بے حال پڑی تھی۔ دور سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزر چکی تھی۔ اچانک ڈاکٹر اندر آ گیا۔ آپ کون ہیں اور کیوں اندر گھسے ہیں؟ یہ سمیر صاحب کی اہلیہ ہے، آپ باہر جائیں، ان کا علاج چل رہا ہے۔ وہ زوار کو دیکھ کر غصے سے بولا۔ اگر تم اسے ہوش میں لا دو، جتنا پیسہ کہو گے دوں گا، زوار نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہچکچایا۔ سر، وہ بے ہوش ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، ڈاکٹر جلدی سے بولا۔ ابھی اسے ہوش میں لا دو، تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کرے گی تو ختم نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے پلوشا کو الیکٹرک شاک دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور زور زور سے چیخنے لگی تو زوار ایک دم آگے بڑھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، سب ٹھیک ہے۔ پلوشا نے جب زوار کی آواز سنی تو اس نے چونک کر دیکھا۔ دور ہٹو مجھ سے، تم ناپاک ہو جاؤ گے۔ میں پاک نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے مجھے اجاڑ ڈالا، مجھے تمہارے قابل نہیں چھوڑا، پلوشا نے چیختے ہوئے کہا۔ تم پاک ہو میری جان، میرا یقین کرو، زوار نے روتے ہوئے کہا۔ میں خدا سے دعا کروں گی، جنت میں تمہارے 70 حوروں میں سے ایک میں ہوں، پلوشا نے کہا، اور زوار نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ تم زمین پر بھی میری ہو اور جنت میں بھی، زوار نے جلدی سے اسے کہا۔ میں زمین پر اپنی عزت بچا نہ سکی، لیکن وہاں کوئی مجھے نہیں اجاڑ سکے گا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ پلوشا اپنا کنٹرول کھونے لگی اور اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیخنے لگی۔ تو ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اور درد کا انجیکشن بھی لگائے۔ سر، آپ باہر تشریف لے جائیں، ڈاکٹر نے زوار سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میری زندگی یہاں پڑی ہے۔ پلوشا کا بی پی بہت ہائی ہو رہا تھا، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بہت کوشش کر رہے تھے بی پی کنٹرول کرنے کا۔ ہائی بی پی ہونے کی وجہ سے اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ وہ اپنے سارے درد اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اور زوار شاہ کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ پلوشا کی لاش کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ آ گیا اور پلوشا کے والدین راستے میں تھے۔ انہیں جلدی سے آنے کا کہا اور اپنے والدین کو کال کی اور گھر بلایا۔ پلوشا کے کفن دفن کا انتظام ہوا، اس کے والدین بھی آ گئے۔ جب ان کی پلوشا پر نظر پڑی تو وہ رونے لگ گئے۔ پلوشا کی ماں نے خود بیٹی کو غسل دیا۔ غسل دیتے وقت انہوں نے بیٹی کے جسم پر نشان اور خون دیکھے۔ اس کی پسلیاں ایسا لگتا تھا ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیچرز بھی آ گئے اور زوار شاہ کے جاننے والے بھی، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ کا جنازہ تھا۔ اس جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ سب حیران ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد پلوشا کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے اور پلوشا کو قبر میں اس کے باپ نے اتارا اور اس کے قبر پر بیٹی زوار نے ڈالی۔ سب آہستہ آہستہ جانے لگے۔ صرف زوار شاہ، حیدر اور پلوشا کے بابا طویل خان وہاں بچے تھے۔ چلو اب گھر چلو، حیدر نے دونوں سے کہا۔ بابا آپ لوگ چلو، میں آتا ہوں، زوار نے کہا۔ تو حیدر صاحب پلوشا کے بابا کو زبردستی پکڑ کر لے گئے اور زوار نے اس کی قبر کے اوپر سر ٹکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے بے نقاب کروں گا اور تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا۔ اور زوار شاہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چیک لیے ہوئے تھے اور ایک چیک 10 کروڑ کا نرس کو دیا اور ایک بلینک چیک ڈاکٹر کو دیا۔ کیا اور بھی لڑکیاں اس حالت میں یہاں آتی ہیں؟ جی سر، بہت آتی ہیں، اور ان لڑکیوں کو اندرونی اور بیرونی طرف چوٹیں ہوتی ہیں، بہت ساری تو مر جاتی ہیں، 1 سے 2 بچتی ہیں۔ تو مجھے بتا دو کون لاتا ہے؟ تو ڈاکٹر ہچکایا۔ میں تمہارا نام نہیں لوں گا سر، وہ جو گارڈ ٹیرا ہے وہ لاتا ہے، ڈاکٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زوار کو لگا کہ وہ آنکھیں اس کی دیکھی ہوئی ہیں، تو اس نے موبائل اوپن کیا تو وہ آدمی بھی پلوشا کو اٹھانے میں ملوث نظر آیا۔
जवार आहिस्ता से वहाँ से निकला और उसे रास्ते में एक डंडा नजर आया तो वो उठाकर उस गार्ड के पीछे गया और उसके सिर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। और जवार उस इंसान को उठाकर अपनी डिग्गी में डाला और अपने फार्म हाउस की तरफ ले गया और कुर्सी से बांध दिया और किचन में जाकर पानी गर्म किया और आकर वो बाप उड़ता पानी उसके मुंह पर डाला। अगले का मुंह जल गया तो उसने दर्द से चीखते हुए आँख खोली। कौन हो तुम? अगले ने रोते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मौत हूँ, जवान ने सख्त लहजे में कहा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगले ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कल रात जिस लड़की को हॉस्पिटल ले आए हो, किसने उसके साथ ये सब किया है? मैं सच बताता हूँ और उसने सब सच बता दिया। मुझे उनके नंबर दो। तो उस आदमी ने डर कर नंबर दे दिए। जवान ने सबका डेटा निकाला और जो जो डेटा उसके सामने आया जवान का दिमाग घूम गया। क्या यही है? जवान ने उस आदमी को दिखाया। जी साहब, हमारा हेड समीर साहब है और ये 3 लड़के वो हैं जो लड़कियां समीर साहब तक ले आते हैं। और जवान ने उस बंदे की गर्दन पर छुरी चलाई तो वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जवान शाह यहीं पर नहीं रुका, उसने अगले की जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए और चेहरे के अलावा बाकी जिस्म का कीमा बना डाला और वो सब कुछ पैक करके समीर के एड्रेस पर भेज दिया।